اللہ الذی انزل الکتاب، وہی پروردگار اللہ جس نے قرآن کو اتارا۔ قرآن کو کس نے اتارا؟ اللہ تعالی نے۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی، کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، حق، سچائی، حق، جو حق بات ہے، جو سچی بات ہے، وہی اس کے اندر ہے۔ پورا شروع سے لے کے آخر تک جو ہے اس کے اندر حق ہے، سچ ہے، برحق ہے۔ والمیزان، اور اللہ تعالی نے اتارا میزان، انصاف، انصاف کا ترازو رکھا اللہ نے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے میزان کا حکم دیا، انصاف۔ جیسے ترازو ہوتا ہے نا، وہ بتا دیتا ہے کہ کدھر کم ہے کدھر زیادہ ہے، اسی وجہ سے اسی طرح پر اللہ تعالی نے میزان بھی دیا ہے۔ میزان سے مراد قیامت کا جو انصاف کا ترازو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور میزان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی تم انصاف سے رہو، اللہ کا حکم ہے۔ اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ میزان سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو مقدس صفات ہے وہ مراد ہے المیزان، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کہی اور انصاف کی بات بتائی، کسی بھی طرح سے اس کے اندر کوئی ناحق بات نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کریم نازل کیا اللہ تعالی نے، یہ ہمارے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تم کیا جانو قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے، قریب ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز کی جزا اور سزا دے گا، اللہ کے یہاں انصاف ہوگا۔ دنیا والے کتنا بھی آپ حق و ناحق کر لو، لیکن اللہ کے یہاں انصاف ہونے والا ہے۔ جو کفار و مشرکین تھے وہ بھی کہتے تھے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ بھئی قیامت آنے والی ہے، تو وہ کہتے تھے قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت قریب ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام، پھر 1,24,000 انبیاء کرام، پھر ساری امتیں سب آ چکے، ساری دنیا سج گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، بس اب قیامت قریب ہے۔ تو مطلب یہ ہمارے آپ کے اوپر تو، دنیا داروں کے اوپر تو اتنا اثر نہیں پڑتا، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا وہ ڈرتے ہیں قیامت کے حال سن کے۔ جیسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، حدیث شریف میں پڑھتے ہیں، اگر آندھی چلتی تھی تو صحابہ کرام لرز جاتے تھے، صحابہ کرام کے چہرے زرد ہو جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ سے دعائیں مانگنے لگتے تھے۔ اگر کالی گھٹا آ گئی، اگر تیز بادل آ گیا، اگر تیز آندھی چل گئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ سے دعا مانگنے لگتے تھے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ عذاب کی نشانیاں ہیں۔ 26ویں پارے میں جب آپ پڑھ کے دیکھیں گے، 26ویں پارے کا 3را رکوع ہے، اس میں جب آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ لگے گا کہ قحط پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نافرمان جو تھے تو
وہ بھی یہی کہتے تھے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، لے آؤ قیامت۔ جو اس زمانے میں نبی تھے ان سے کہتے تھے ڈراتے کیوں ہو، قیامت سے جب آئے گی بلا لو، قیامت لے آؤ۔ تو انہوں نے کیا دیکھا، وَإِذَا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، جب لوگوں نے دیکھا نا بہت گہرا بادل آ رہا ہے، بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، گہرا بادل آ رہا ہے، فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، کہ ان کی طرف، ان کی وادی کی طرف، ان کی آبادی کی طرف آ رہا ہے، قالوا هذا عارض ممطرنا، بھئی یہ بادل آ گیا، اب تو بارش آئے گی۔ اللہ نے فرمایا بل ہوا ما استعجلتم بھی، یہ وہ ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، یہ وہ قیامت ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے جس کو تم کہتے تھے نا لے آؤ لے آؤ، منگا لو بلا لو، یہ وہ ہے یہ۔ تو جب بادل سے جب بارش برسی اور آندھی چلی اور طوفان چلا اور اللہ کا عذاب نازل ہوا، سب تہس نہس ہو گئے۔ تو پچھلی قوموں کے یہ حال گزر چکے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم برحق ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف سچا ہے۔ جو قرآن کریم کا پیغام ہے توحید، ایک اللہ برحق ہے، وحدہ لا شریک۔ رسالت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تمام انبیاء کرام کے جو واقعات قرآن شریف میں قصے موجود ہیں سب برحق ہیں۔ جو نیک لوگوں کے قرآن کریم میں تذکرے ہیں برحق ہیں، جو برے لوگوں کا انجام، جو عذاب، جو بری قوموں کا ذکر ہے وہ بھی برحق ہے۔ جو طرح طرح کے قرآن کریم میں اللہ نے بتایا کہ عذاب نازل ہوئے، عذابوں کا ذکر بھی ہے، کون سی قوم پر کون سا عذاب بھیجا اللہ نے۔ تمام جو اللہ کے حق ہیں وہ بھی ہیں قرآن میں۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ عبادت ہے، اس سے ڈرنا ہے، اور بندوں کے جو حق ہیں وہ بھی قرآن میں سارے لکھ رکھے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ ماں باپ کا کیا حق ہے، بہن بھائیوں کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، غلاموں کا، باندیوں کا، نوکروں کا، دوستوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، معذوروں کا، یتیموں کا، سب کا حق قرآن شریف میں سب لکھا ہوا ہے، برحق ہے۔ اخلاق انسان کا کیسا ہونا چاہیے، اکڑ کے رہے یا جھک کے رہے، کسی سے زور سے بولے یا آہستہ بولے، کیا گھمنڈ غرور تکبر رکھے یا عاجزی اور انکساری رکھے، سب قرآن شریف میں سب موجود ہے۔ احکام، اللہ کے حکم کیا ہیں، نماز کا حکم ہے، روزے کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، شراب نہ پیو حرام ہے، جوا نہ کھیلو حرام ہے، پیاز نہ کھاؤ حرام ہے، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، الزام نہ لگاؤ، کسی پہ بہتان نہ لگاؤ، کسی کو ذلیل نہ کرو، ساری چیزیں قرآن کریم میں جتنا لکھا ہے نا سب برحق ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ہم لوگ تو ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن ہے کیا، چومتے تو ہیں قرآن شریف کو، چومتے بھی ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، پتہ تو نہیں نا اس میں ہے کیا۔ یہی تو ہماری کمی ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن ہم تک پہنچا دیا۔ جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج کے دور میں جب آپ 15ویں صدی ہجری میں ہیں، آج کے دور میں قرآن شریف ہر گھر میں موجود ہے۔ 100-200 سال پہلے قرآن ہر گھر میں موجود نہیں تھے، کم تھے، پرنٹنگ مشین نہیں تھی، یہ آف سیٹ مشینیں نہیں آئی تھیں، یہ کمپیوٹرائز پرنٹنگ مشینیں نہیں آئی تھیں، اتنا بہترین کاغذ نہیں آتا تھا، اتنے سارے لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، اتنے سارے چھاپے خانے نہیں تھے، اتنی سہولتیں نہیں تھیں، اتنا امپورٹ ایکسپورٹ نہیں تھا۔
مجبوریاں تھیں، کاغذ تھا چائنا کے اندر لیکن آ تو نہیں سکتا تھا 200 سال پہلے یا 250 یا 300 سال پہلے یا 150 سال پہلے، لیکن اب 50 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر میں کئی قرآن شریف